یہ جو تھے یہ مرزا صاحب کے صاحبزادے تھے سب سے بڑے، اور انہوں نے مرزا صاحب کی زندگی میں بھی کبھی مرزا صاحب کو نہیں مانا. اس کے بعد پہلے ان کے جو خلیفہ تھے نور الدین صاحب، ان کی زندگی میں بھی کبھی نہیں مانا ان کو، پہلا خلیفہ بھی نہیں مانا. دوسرے خلیفہ جو ان کے بھائی ہوئے ان کو بھی انہوں نے کبھی نہیں مانا. اور اینڈ آف دی ڈے جبکہ وہ 80 ایئرس کے تھے اور نہ کروٹ لے سکتے تھے نہ ہاتھ بڑھا سکتے تھے، تو انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے تو بیعت کر لی اور دنیا کو یہ دکھایا کہ جی اس نے بالآخر مان ہی لیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کوئی قبر پہ آئے تو اس کا کیا فائدہ. خیر اس چیز کو چھوڑتے ہیں. میں جو چیز یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ ان کے نالج اور ان کی معاملات کا آپ اگر کچھ جو ہے وہ تجزیہ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے دیکھیں کہ جب ان کے کام ہو جاتے ہیں نا تو یہ کہتی ہیں لو جی لو اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی، ٹھیک ہے. اور جب نہیں ہوتے تو یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نشان تھا. بندہ مر گیا تو ٹھیک ہے، نہ مرا تو نہیں، اس نے ابھی نہیں تھا مرنا. مطلب ایک بندہ اس نے تو بندہ ہی مرنا ہے، وہ آج نہیں تو 70 سال بعد مر جائے گا. تو بندہ تو کبھی بھی مر جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے اسے لکھا ہے کہ وہ مار دیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک، میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی کتاب سے لکھ کے، جتنے بھی لوگ ہیں ذرا وہ اپنی گھروں سے یہ کتابیں تلاش کریں، یہ انہی کی لکھی ہوئی ہیں کتابیں. تو اس میں ایک واقعہ ہے جناب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جناب جب ان کے بیٹے نے مارچ 1884 میں آپ نے تحصیلداری کا امتحان دیا، یعنی کہ سلطان صاحب نے، مرزا سلطان صاحب نے تحصیلداری کا امتحان دیا. اس موقع پہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے ایک رکا لکھ بھیجا. آپ نے وہ رکا پھینک دیا اور فرمایا ہمیشہ دنیا داری ہی کی طلبگار رہتے ہو. اچھا اب اس کے بعد تھوڑا سا نیچے سے چھوڑ کے کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا، ادروائز میں اس کا جو ہے وہ ابھی شارٹ بھیج دوں گی. نیچے لکھتے ہیں کہ شاید عرصہ 3 ماہ بعد یا کم و پیش یہ ہوا کہ عاجز کے فرزند نے ایک خط لکھ کر اور بھیجا جو میں نے تحصیلداری کا امتحان دے دیا ہے، اس کی نسبت دعا کریں کہ پاس ہو جاؤں. اور بہت کچھ انکسار اور تذلیل ظاہر کیا مگر ضرور دعا کریں. اچھا مجھ کو خط پڑھ کر ذرا بھی رحم نہ آیا بلکہ غصہ آیا، اور اس شخص کو دنیا کے بارے میں کس قدر جو ہے وہ غم ہے. چنانچہ اس عاجز نے وہ خط پڑھتے ہی نفرت سے اور کراہت سے چاک کر دیا اور دل میں کہا کہ دنیاوی غرض اور اپنے مالک کے سامنے کیا پیش کروں گا. یہ خط کے چاک کرتے ہی وہ الہام ہوا کہ چنانچہ وہ لڑکا پاس ہو گیا. یعنی ایک طرف لکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بالکل جو ہے نا اس کا کاغذ پرزے کر کے پھینک دیا کہ دنیا داری کے لیے مجھے جو ہے وہ یہ خط لکھ رہا ہے. اچھا پھر آگے لکھتے ہیں جناب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ مقام کہ دنیا کے غراض کے لیے بیٹے کے واسطے دعا پسند نہ فرمائی. اور جناب ویری نیکسٹ پیج، یہ جو میں پیج پڑھی ہوں یہ 3 نمبر ہے اور 4 نمبر پیج، صفحہ شروع ہوندہ ہی دماغ پھر خراب. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت دے دی. چنانچہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ترقیات کا سلسلہ جاری ہو گیا. محترمہ اہلیہ قاضی عبدالرحیم صاحب بھٹی قادیان نے بیان کیا کہ جب حضور علیہ السلام جیلم سے مقدمہ 1903 سے واپس آئے تو چارپائی پہ بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کپڑے سے صاف کیے اور فرمایا تم کو معلوم ہے سلطان احمد ڈپٹی ہو گیا ہے، ہم نے دعا جو کی تھی. تو یہ ان کے بڑوں کے وطیرے ہیں. تو آپ باجوہ صاحب سے اس قسم کی جو ہے امید رکھتے ہیں تو نہیں. یہ نجمہ مطلب ایک جگہ پہ یہ اپنے اسی بیٹ صاحبزادے سلطان کو جب یہ آنکھ کرتے ہیں مرزا صاحب تو اس کو دیوس کے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں. اندازہ کرو دیوس. او میرے خدا. اچھا اور اس کے علاوہ دیکھیں شیخ صاحب دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں
تو آج تک شاید ہی آپ نے یہ ایک معجزہ دنیا میں کہیں دیکھا ہو کہ باپ بیٹے کی بارات ایک ہی دن جاتی ہے. مطلب دونوں کو ایک دوسرے سے اس قدر خار تھا کہ ابا جی سجے پاسے برات لے گئے تھے, پتر جی کھبے پاسے لے کے نکل گئے. تو بس تھینک یو سو مچ, اتنا ہی مجھے بتانا تھا. تھینک یو. السلام علیکم.